لوگوں کو ابھی اس سلسلے میں زیادہ اویئرنیس نہیں ہے، تو لوگ جو ہے وہ ٹائٹل کو یا لوگ رزلٹ کو دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بولتا ہے کہ بھئی میں نے کنونشنل بینک سے گاڑی پرچیز کی تو مجھے 10 لاکھ روپے کی گاڑی 12 لاکھ روپے میں پڑی۔ اچھا، اگر میں اسلامک سے پرچیز کر رہا ہوں تب بھی 10 لاکھ روپے کی گاڑی مجھے 12 لاکھ روپے کی پڑ رہی ہے، تو ایز اے رزلٹ جو ہے اس کو سیم نظر آتا ہے، تو وہ یہ اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے کہ مطلب ہے کہ کنونشنل اور اسلامک سیم ہے، صرف نام کا فرق ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ ان دو ٹرانزیکشنز کو، جو کہ ایک کنونشنل بینک کے تھرو ہوئی ہے اور ایک اسلامک کے تھرو ہوئی ہے، اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو آپ کو بڑا فرق نظر آئے گا۔ میں اس کو مختصر لفظوں میں بیان کرتا ہوں کہ کنونشنل بینک جب گاڑی دیتا ہے تو وہ 10 لاکھ روپے کی گاڑی کے لیے 10 لاکھ روپے کیش دیتا ہے بیسیکلی، اچھا، اور آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ اپنی مرضی سے جا کے گاڑی لے لیں، اور جب آپ گاڑی جا کے یوز کریں، اب گاڑی آپ کی ملکیت ہے، اس کا نفع نقصان آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ان 10 لاکھ روپے کو انسٹالمنٹ میں 12 لاکھ روپے کی شکل میں بینک کو ریٹرن کریں گے 2 سال میں، 4 سال میں، 5 سال میں۔ جی جی، لیکن اسلامک بینک کے پاس جب آپ گاڑی لینے کے لیے جائیں گے تو اسلامک بینک آپ کو کیش نہیں دے گا، بلکہ اسلامک بینک پہلے گاڑی خود پرچیز کرے گا، اس کا ٹائٹل آف اونرشپ لے گا، اس کا رسک اینڈ ریوارڈ لے گا، دین وہ گاڑی آپ کو رینٹ پر دے دے گا۔ انیشیلی وہ رینٹ کانٹریکٹ ہوتا ہے، اجارہ کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ اٹ مینس کہ گاڑی کی اونرشپ بینک اپنے پاس رکھتا ہے، آپ کے پاس جسٹ اس کا یوز ہوتا ہے، آپ یوز کرتے ہیں اور اس کے اگینسٹ بینک کو آپ رینٹل پے کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ آپ کی انٹینشن گاڑی کی اونرشپ لینے کی ہے اور بینک کی انٹینشن بھی یہ ہے کہ اینڈ میں یہ گاڑی آپ کو دے دی جائے گی، تو جب آپ 3 سال 4 سال کا وہ اجارہ کانٹریکٹ سکسیسفلی کمپلیٹ کرتے ہیں تو بینک آپ کو نامنل سے چارجز کے بدلے وہ بینک آپ کو گاڑی بیچ دیتا ہے۔ لیکن وہ بیچنے کا جو کانٹریکٹ ہے وہ اینڈ میں ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے، اور یہ شروع میں اجارہ کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ اگر اس بیچ جیسے 3 سال کے لیے اگر بینک اور کسٹمر کا کانٹریکٹ تھا جی، اور اس بیچ گاڑی کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، تو وہ ایکسیڈنٹ جو ہے یا وہ لاس جو ہے وہ بیئر کرے گا بینک۔ اچھا، اس وجہ سے کہ اسلامک موڈ آف فائنینسنگ میں یہ ہے کہ اس وقت گاڑی کی اونرشپ بینک کی ہے، تو جو لاس ہوگا، جو لاس کے مطلب ہے کہ اس کی کسی نیگلیجنسی یا اس کے کسی مس کنڈکٹ کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ وہ ایسا لاس ہے جو اس کے اختیار کے باہر تھا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، میجر ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی چوری ہو جاتی، کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، تو وہ بینک لاس بیئر کرے گا، کسٹمر کو وہ لاس نہیں دیا جائے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر بزنس ہوا، اسلامک بینکنگ میں بزنس ہوا کہ بینک نے ایک ایسٹ پرچیز کیا، اس کا یوز کسٹمر کو دیا، اس سے رینٹ چارج کیا، جبکہ کنونشنل میں آپ کو پیسے دیے جاتے ہیں اور ان پیسوں پہ پیسہ لیا جاتا ہے۔ رسک اینڈ ریوارڈ ٹرانسفر رسک جو ہے وہ بینک اپنی طرف نہیں لیتا، بلکہ شروع سے اس کی رسک ریوارڈ جو بھی ہوتا ہے وہ کسٹمر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو لوگوں کو کا پرسیپشن اس وجہ سے یہ ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ صرف نام کا فرق ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ لوگوں کو رزلٹ وائز سیم نظر آتا ہے، پر حقیقت میں جو ہے یہ 2 الگ الگ ٹرانزیکشن ہیں، ان کی نیچر بالکل مختلف ہے۔ وہ ایک منی پلس منی ہے، جبکہ یہ جو ہے ایک ایسٹ بیسڈ ٹرانزیکشن ہے، اس وجہ سے یہ حلال ہے اور کنونشنل بینکنگ کی ٹرانزیکشن حرام ہے۔